ثانیہ سے گنبدِ خضرا ہے پرملال، لختے دل رسول کی تربت ہے خستہ حال۔ سوئے ہوئے ہیں ماں کی لحد کے وہ آس پاس، پورے خلیل سبتے پیمبر علی کے لال۔ کب تک رہے گی آلِ پیمبر لٹی پٹی، کب تک رہیں گے جعفر و باقر یوں خستہ حال۔ جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، اس قوم کا نوشتۂ تقدیر ہے زوال۔ جی ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم آج جنت البقیع کے بارے میں کہ کس طرح سے اس کو مسمار کیا گیا، اور علی بھائی سے میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے جو کہ میں دوبارہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور اس ٹاپک پر جو ہے ہم بات کرتے رہیں گے، آپ کے فون کالز بھی لیں گے۔ جی علی بھائی، کچھ ایک دو سوال تھے میرے ذہن میں، تو بات ہم کریں گے آج اس ٹاپک پر، اور آپ کی کالز جو ہیں وہ بھی ہم اس کے ساتھ لیتے چلیں گے۔ تو علی بھائی، میں یہ پوچھنا چاہی تھی، کچھ ظاہر ہے اوبیسلی میرے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے جتنی آپ کے پاس ہے، کہ یہ آل سعود سے پہلے جو حالات تھے ان کے آنے سے پہلے، وہ کیا ٹھیک تھے، بہتر تھے، یا مطلب؟ دیکھیں، اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اور پرانی تصویریں ملتی ہیں جس میں کہ ہمارے علماء وہاں پر حج کے اندر جو ہے وہ جو نماز ہوتی ہے اس کی قیادت فرما رہے ہیں۔ تو پہلے جس طرح سے معاشرہ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں، جہاں پر مسلمان تمام فرقے مل کر رہتے ہیں، اس طرح کا ایک ماحول تھا، اور قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ چونکہ پرانا تھا، وہ تعمیرات نہیں تھیں جو آج ہیں، اور مگر یہ کہ ایک امن کا ماحول تھا، اس میں سب کا حصہ تھا۔ جی، کال کو شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو، علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سے بول رہا تھا جی محمد علی بھائی، آج ٹاپک آپ کا بہت سینسٹیو ٹاپک ہے جنت البقیع کے اوپر۔ تو امت کو ایک ہم تو تجاویز دے سکتے، ہم تو بڑے، ہمارا علم بڑا محدود ہے، ہم تو ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری آپ کی کوششیں جو ہم کوششیں کرتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کیا جائے وہ ہماری کامیاب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بہت پیاری وہ چھوڑ گئے تھے جس کو امت نے ابھی تک نہیں اپنایا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے حجر اسود کا جو واقعہ تھا کہ قبائل تلواریں پکڑی ہوئی تھی، مارنے لگے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ ایک چادر اور اس میں رکھو اور میں اس کو اس کے مقام تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سنت بہت پیاری تھی جس کے اوپر امت اپنا نہیں اس کی طرف توجہ دی۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جنت البقیع کو گرایا گیا، میں ان کے بھی حق میں نہیں ہوں۔ یہ کیوں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو امت نے ایڈریس کرنے ہیں بیٹھ کے۔ امت کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں امت کے ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ امت کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی بالادستی کس طرح قائم ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رابطہ کا ٹیکسٹ ہم تک پہنچ چکا ہے، کیا اس کو کس طرح ہم نے آگے چلنا ہے۔ یہ جو ہماری مثال ہے، کوئی جنت البقیع گرا رہا ہے، کوئی جنت البقیع کی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے، اس کا حال جو تھا یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے والا تھا کہ نہیں، مگر محمد علی بھائی، مگر بیٹھے کس کے ساتھ؟ اگر کوئی سامنے سے مسلمانوں کا نمائندہ ہو، ایمان رکھتا ہو، تو بات کرے نا انسان، کس کے ساتھ بات کریں؟ دیکھیں، آپ بیٹھ سکتے، آپ میڈیا ہے، میڈیا کے اوپر آپ، میڈیا تو کام کر رہا ہے نا، میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، میڈیا سے آواز بلند ہو رہی ہے، یہی تو اس وقت کام کر رہا ہے، اور آپ نے اسی میں تو کال کی بھی ہے۔ ہاں، اس کے لیے میں نے ایک تجویز دی تھی امت کو، دیکھیں کہ جنت البقیع کو دوبارہ اس کے اوپر پوری کی پوری جتنی جنت البقیع ہے اس کو دوبارہ کا دوبارہ اس کے اوپر اس کو چھت کے نیچے اس کو پرزرو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت اپنی ہماری ہستی ہیں وہاں پہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوگا۔ اس طرح مسائل جو اگر حل کریں گے تو اس طرح زیادہ سے زیادہ امت جو ہے نا وہ فرقوں میں مولانا اسحاق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالی تھی دونوں طرف سے، دونوں پارٹی کو موقف لیا تھا، اور انہوں نے ان کے بھی دلائل دیے تھے، ان کی طرف دونوں طرف سے دلائل دیے تھے، انہوں نے مسئلے کا حل دیا تھا۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن کی بالادستی ہو، آپ بھی چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی ہو۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام حسین علیہ السلام تک یہ بات ایک چھوڑ کے ہمیں جو میسج دے کے گئے تھے وہ یہ تھا، حق بات کہو،
مل بیٹھ جاؤ اور اس مسائل کے حل نکالو. قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے جتنے بھی آپ کی امت کے مسائل تھے, دنیا کے مسائل تھے, ان کے حل کے لیے یہاں پہ آیا تھا, جس کی تجاویز دی تھی, جس کی طرف امت ابھی تک توجہ نہیں دے رہی. میں سب کو دیکھ رہا ہوں, وہ اگر اس طرح توجہ دے دیں, اسی سنت کو اپنا لیں, آج ہی اپنا کیا کہتے ہیں امت میں سے کوئی آئے, کوئی بھی آ جائے, میرے ایران سے میرے اہل تشریف بھائی آ جائیں, کوئی اہل سنت والجماعت سے آ جائے, وہ ایک چادر لے لے اور اس میں پتھر آ جائے کہ اے امت اپنے مسائل لے کے ادھر آ جاؤ, ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوگی. میں اس میں حق میں ہوں. اگر قرآن کی وہی باتیں آ جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی بالادستی قائم ہوتی ہے, تو الحمدللہ ہم اس کے ساتھ ہیں. مرکز کس کو بنانا ہے کہ اس کے لیے اگر آپ کو قربانی دینی پڑتی, سپوز ہے کہ اہل سنت والجماعت اگر جنت البقیع تعمیر کرنے سے, میں اس میں حق میں ہوں کہ امت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ قرآن کی بالادستی رب کی اور رسول کی بالادستی قائم ہوتی ہے, چلو آگے چلو. اگر اس کو ہوتی ہے امت نے خود بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر ہم اکیلے کریں گے تو اس میں بہت سارا نقصان ہوگا, لیکن مجھے اس کا حال نہیں آتا, کیونکہ یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مجھے ایک بھی واقعہ بتا دیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنے بھی آپ نے جہاد کیے ہیں اپنی پوری زندگی میں, آپ نے سب قبائل کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا. بغیر مشورے کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی عمل مجھے اپنی پوری ہسٹری میں دکھا دیں تو میں امت کے اپنا جنت تابعدار ہو جاؤں گا. یہی بات ہی کہ جو ہم آج نہیں اپنا رہے, پھر امت کو میں کال کروں گا کہ اے امت ابھی بھی کچھ نہیں گیا, ابھی بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے, آؤ اور بیٹھیں اور ان مسائل کا حل کریں, اور جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہونا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں. میں یہ نہیں کہتا, اس کا بھی حل ہے, ہو سکتی جنت البقیع تعمیر ہو سکتی, لیکن مسئلہ کہ ٹیبل نہیں ہے ہمارے پاس علی بھائی, اس کا نہ ہمارے پاس کوئی چھت ہے, نہ جس کے اوپر نیچے بیٹھ کے ہم اپنے مسائل حل کر سکیں. ٹھیک ہے. باقی قرآن پاک ہے, قرآن پاک کے اوپر کچھ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا, تو مولانا قاسم نیازی صاحب کو آپ نے دیکھا تھا, وہاں سے قرآن پاک لے کے پھر رشیا میں گئے, جو ہمارا نسخہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا, جب کمپیئر کیا. آج پوری دنیا اس چیز پہ متفق ہے کہ واحد ایک کتاب ہے قرآن پاک, واحد ایک کتاب ہے, دنیا میں کوئی شخص اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ یہ وہ ٹیکسٹ ہیں کہ جو 1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے, آج تک اس میں ایک لفظ بھی چینج نہیں ہوتا. بالکل محمد بھائی, اور کالر بھی ہیں, بہت خوبصورت بات ہے. جی ہاں, بہت خوبصورت بات کی. الحمدللہ میں یہ بات دعا یہ کروں گا کہ رب تعالیٰ امت کو ایک پلیٹ فارم دے دے جہاں پہ بیٹھ کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مسائل کو حل کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر علی بھائی, اور میری بہن ٹائم دینے کا بہت شکریہ. جی ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم بہن. جی وعلیکم السلام. جناب احمد صاحب جرمنی سے خوش آمدید. بھائی آپ کو بھی بہت بہت سلام. ماشاءاللہ ٹاپک بہت اچھا ہے, لیکن ہم جو مسلمان ممالک ہیں اس چیز سے بالکل بے خبر ہیں کہ دشمن ہمارے لیے کیا منصوبے بنا رہا ہے اور ہم اپنے دفاع میں کیا کر رہے ہیں. سارے وہی جو محمد علی بھائی نے چادر کا جو بتایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بڑی مشکل وہ جنگ تھی قبیلوں میں جب چھڑ جاتی تھی. اگر کوئی کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں چلے جاتا تھا تو وہ قبیلے کتنے ایک اس پٹھے یا وہ جو چارہ کھانے سے لڑائیاں کتنے سال قطر و غار چلتی تھی, حالانکہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا تھا. تو ایک امیر آدمی اتنے اگر جو چارہ کھا لیا وہ توفتاً کسی کو دے کے صلح کروا دے تو وہ زیادہ بہتر تھا, اور یہ ان میں رواج تھا لڑائی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ ہوا تھا, علی بھائی یہ میں توضیح کر دوں, وہ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ, کہ وہ جب جو کوئی پہلے جو رات کو خانہ کعبہ میں صبح پہلے آ جائے گا تو وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے تشریف لائے تو سب محمد محمد کہہ کے پکار اٹھے کہ جو یہ فیصلہ کرنا تھا. آپ نے اپنی چادر زمین پہ بچھائی اور وہ پتھر رکھا درمیان میں, چاروں بڑے سردار جو تھے ان کو کہا اٹھاؤ, اور وہ اپنے دست مبارک سے جا کر وہاں پہ نصب کر دیا. تو یہ تھی ایک صلح کروانے والے کی ابتدا اسلام کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شفقت اور محبت سے دل جیتے جاتے ہیں. تو حضرت یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دریافت کیا کہ کس کے پاس بیٹھنا دینی لحاظ سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا سے ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آ جائے, جس کے علم سے یا باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو, اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال آئے اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کی طرف کوشش کرے. آج کون ہے ان باتوں کو دیکھ کر اپنے جو مستقبل کے لیے, آپ دیکھیں ہر کوئی آتا ہے
تو وہ اپنا دانے کوٹی کے لیے اپنے اکاؤنٹ بھر کے وہ چلا جاتا ہے, تو غریب کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے لوگ بہ گئے, بچے بہ گئے زندہ, تو وہ کون واپس دلا سکتا ہے؟ کسی کی جان واپس آ جائے, نہ کبھی ڈیم مرضی دے دو, نہ کبھی ڈیم بنائیں گے, کے اعلان کر دو. تو علی بھائی میں جاتے جاتے ایک آدھا شعر اسلام کے اوپر کہنا چاہتا ہوں. کچھ ایسے سو گئے ہیں ہمارے یہ ہم وطن, اٹھتے نہیں ہیں ہم نے تو 100 کیے جتن, سب عضو سست ہو گئے, غفلت ہی چھا گئی, قوت تمام نو کے زباں میں ہی آ گئی. خدا حافظ علی بھائی, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اور اسلام کا حامی و ناصر ہو. خدا تعالیٰ اچھے لوگ لے کے آئے تاکہ ترقی کی طرف جائیں. میں نے جنت البقیع 1980 میں دیکھی ہوئی ہے, اور وہ بالکل مدینے کا وہ تھا, وہ کھجوریں پرانی لگی, وہ پرانی دیواریں, وہ چھوٹے چھوٹے سڑکیں. میں 80 میں گیا تھا, اللہ تعالیٰ سے پھر 84 میں گیا تو یہ بڑی مسجد نبوی جو ابھی بن گئی ہے, خانہ کعبہ کی توسیع ہو رہی تھی, تو میں نے وہ سارے حالات دیکھے. اللہ تعالیٰ برکت دے اور نیک لوگوں کو اپوائنٹ کرے وہاں پہ. خدا حافظ, السلام علیکم. جزاک اللہ حسن. ایک اور کال شامل کریں گے جناب. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں, سیدہ مصرہ. جی سر. آپ لوگ, میں نے اس لیے کال کیا, ایک تو آپ لوگ جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, جزاک اللہ. اور ہدایت ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ جو ایام ہیں اور یہ جو خصوصاً 8 شوال جس پہ قیامت ٹوٹی ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پہ, بلکہ قبروں پر, تو میرا خیال ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع, یہ ہمارے غیرت ایمانی کا دن ہے کہ ہم کسی ظالم کو اس کے منہ پہ بیٹھ کر ظالم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ قیامت کا ہونا قیامت تک آنے والے ہمارے مومنین کے دلوں کو جگانے کے لیے ہے, ایمان کو جگانے کے لیے ہے, عقائد کو متحرک کرنے کے لیے ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی آئیڈیالوجی پہ کو 100% فالو کرنے کے لیے ہے. بالکل کہ ظلم کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے, اور کہیں بھی ہوں, کسی جگہ پر بھی ہوں, جہاں موقع ملے ہمیں ظالم کو ظالم کہنا چاہیے. خصوصاً جو مجاہدین برادران مومنین و مومنات یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ عاشق محمد وال محمد ہیں یا عزادار ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں, تو یہ اس سے بڑا عزاداری جب ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کرتے ہیں تو ایک عزاداری یہ ہوتی ہے کہ ہم ظالم کے سامنے اس ظالم کو ظالم بھی کہیں اور جو مظلوم ہے اس کا بھی نام دیں. تو آپ کے اسی پروگرام کے توسط سے جتنے بھی اہل لا الہ الا اللہ تک آواز جا رہی ہے, جتنی بھی میری مائیں بہنیں برادران بیٹیاں جن تک یہ آواز جا رہی ہے, میں سب کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حق کا واسطہ دے کر میں دعوت دیتی ہوں, میں آواز دیتی ہوں کہ آئیے ہم سب فقط اس قومی مقصد کے لیے کہ جس میں امام زمان خود کھڑے ہو کر ان احتجاج کرنے والوں کا استقبال کرتے ہیں, امام استقبال کرتے ہیں, آئیے گھروں سے نکلیے. 8 شوال کو سعودی امبیسی کے سامنے 25 جولائی کو جتنے بھی میرے مومنین و مومنات ہیں آئیے اور قلب امام زمان, قلب ناظرین امام زمان کو راضی کیجیے, اور کل قیامت کے دن جناب فاطمہ رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم شرمندہ نہ ہوں. میں آپ کی شکر گزار ہوں. آپ بھی برائے مہربانی اپنے پیارے لفظوں سے آپ بھی خود دونوں میرے برادر اور بہن ضرور لوگوں کو 25 جولائی کا جو ہے اس کی بتائیں کہ اس دن ان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے سعودی ایمبیسی کے سامنے. سب پہنچے 25 کو صرف جناب فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر, جنت البقیع کے غریب اماموں کی خاطر. بے شک بالکل کہ جو ظلم ہوا ہے اور جس نے ڈھایا ہے اس ظالم کو ظالم کہیں آ کر.
اور اپنے ایمان کو جگانے کے لیے, اپنے ایمان کو بتانے کے لیے, پروف کرنے کے لیے ضرور آئیں. یہ میری سب جو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو دعوت بھی ہے, خصوصاً ہمارے واٹ فورڈ کے مومنین, ہمارے سلاؤ کے مومنین, ہمارے لوٹن کے مومنین و مومنات, ہمارے لندن میں ادارہ جعفریہ اور امامیہ مشن سکینہ ٹرسٹ اور جتنے بھی ادارے ہیں, اسٹین سب قومی و ملی مسئلہ. بہت مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ احسن مولا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں, قبول فرمائیں آپ کی عبادت کو. ایک اور کالر کو شامل کریں گے, ہمیں خاصی ڈراپ ہو گئی. تو یہ جو ہے دیکھیں یہ خاصہ ہے مکتب تشیع کا. ایک کال کو پہلے لے لیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, ماشاءاللہ جناب ماجد مصطفی صاحب. اور رمضان بھی بہت اچھا گزرا, خدا سلامت رکھے ہدایت کی ٹیم کو, موسوی بھائی کو, آپ کو, اور جو پروگرام کرتے ہیں مولانا والا کو. میں ماجد موسوی نیو جرسی بول رہا ہوں, اور خدا کے شکر سے دیکھ رہا ہوں میں 15-20 سال سے بس کا انتظام کر کے لوگوں کو لے کے جاتا ہوں جنت بقیع پہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ. مولا کے صدقے سے ہر سال مائک لے کے جاتا ہوں, اسپیکر ایمبیسی کے سامنے وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں اتنا بولتے, اتنا سمجھاتے, اور وہ سنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ویڈیو لیتے, مگر ابھی کرتے بول کے آج تک کچھ نہیں کرے. اور انشاءاللہ تعالی پھر میں فرائیڈے کے کل جو ہے بس لے کے جا رہا ہوں, اور یہاں سے نیو یارک سے, نیو جرسی سے, واشنگٹن سے, ہر جگہ سے مدرسہ آتی ہے اور مدرسہ اپنا پروگرام کرتے ہیں. بس دعا کیجیے کہ ان کے دماغ میں آ جائے کہ ہمارے معصوم امام کیا کرے, ان کے لیے سوائے اچھائی کے کوئی برا کام نہیں کیے اور نہ کریں گے. اور دیکھیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں, دعا کریے آپ کا بھی. اور میں آپ کا بھی پروگرام دیکھا ہوں, آپ لوگ بھی آ رہے ہیں, ابھی بہن بھی آئے تھے, وہ بھی بہت اچھی باتیں کرے, اور میں بھی بولتے رہتا ہوں اور لے کے جاتا ہوں مسجد دہلی سے, آستانے سے, ہر جگہ سے. خدا سلامت رکھے, آپ لوگوں کو خوش خرم رکھے. اور میں اپنی عبادت کرتا ہوں, رمضان بھی کیا, خدا ہدایت ٹی وی کو اتنی کامیابی دے, ہر طرح سے خوش خرم رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی, نعرے خیبری یا علی, نعرے صدری یا علی, دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, ہدایت ٹی وی زندہ باد. خدا خوش رکھے, آباد رکھے آپ لوگوں کو, اور کامیابی کا مدرسہ جیسے ہی میں سنا پھر کل مدرسہ آپ کو سناؤں گا, پرسوں سناؤں گا انشاءاللہ سیٹرڈے. خدا خوش رکھے. خدا حافظ. غلام علی, ماجد مولوی. شکریہ آپ. جزاک اللہ, جزاک اللہ احسن. جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا. جناب نقوی صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا. وعلیکم السلام نقوی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اس میں کسی فرقے کو اپنے خیالات کو اپنانا جو ہے, اس میں وہ حق بجانب ہو یا نہ ہو, اسلامی چیز ہو یا نہ ہو, لیکن یہ کہ وہ اپنا عقائد رکھتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا جو عقیدہ ان کا ہے وہ اسلامی روح کے مطابق ہے یا نہیں, رسول پاک کے ارشادات کے مطابق ہے یا نہیں, خدا بند عالم اور کلام پاک کے ارشادات کے مطابق ہے یا نہیں. خدا بند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کلام پاک میں کہ جب لوگ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, تو تم کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے, تم اسلام لائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے, اسلام لائے. اس لیے کہ اگر آپ کی ایک پالیسی ہو, اگر آپ کی یہ پالیسی ہو کہ صاحب کوئی بھی مغفرہ نہ بنے اور نہ رہے, تو پھر جنت البقیع میں کسی بھی مقبرے کو باقی, قبر کو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا. پھر اس میں یہ امتیاز کیوں کیا گیا کہ وہ لوگ جو رسول پاک سے قریب ترین تھے, جن کو خداوند عالم نے اپنے نور کا ٹکڑا بتایا, دل کے جگر کا ٹکڑا بتایا,
जो उनको सबसे ज्यादा अजीज थे, जिनके ऊपर कुरान पाक में आयत तथहीर नाजिल हुई, दूसरी आयतें नाजिल हुई उनके हक में, उन्हीं के कब्र को क्यों मिटाया गया? अगर मिटाना ही था तो और भी कब्रें मौजूद थी। मैंने जब जाके देखा है वहां पर तो हज़रत उस्मान की कब्र मौजूद थी, डबल डेकर थी बल्कि उस वक्त वहां पर। इसी तरीके से और कब्रें भी मौजूद थी, कहा जाता है कि बीबी आयशा की भी कब्र वहां मौजूद है, वो है वहां पर। तो मैं ये कहता हूं कि ये तफरीक जो की गई, ये इम्तियाज जो किया गया, और वो भी किसके साथ में? जो रसूल पाक के नजदीक तरीन लोग थे। तो क्या ये इस्लामी तरीका था? क्या ये लोग वाकई मुसलमान थे? सोचिए। जज़ाकल्लाह। मौला जो है वो अपनी बारगाह में इन तमाम लोगों की जो दिली जो इनके दिल से निकल रही है, जो एक ताज़ियत है, उसको कबूल फरमाए और जो है वो सवाब में इजाफ़ा फरमाए। बेसिकली मसला ये है कि जैसे आपने कहा उस वक़्त के पहले क्या माहौल था, तो वो जो रोज़े हमारी स्क्रीन पे इस वक्त भी लगे हुए हैं, ये जो तामीरात हैं ये उसी वक्त की हैं कि अगर उस वक़्त शिद्दत पसंदी का माहौल होता तो ये रोज़े बता रहे हैं कि उस वक़्त माहौल बेहतर था और सब मिल के जो है वो इबादत अंजाम दिया करते। एक और कॉलर को शामिल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब, कहाँ से? मैं ब्लैकबर्न से मलिक याकूब अर्ज कर रहा हूँ। मलिक याकूब साहब, खुशामदीद कहते हैं, फरमाइए। असल में सबसे पहले तो ये तहजीत है इन्हिदाम जन्नतुल बकी पर आपकी खिदमत में जनाब, और आपकी वसातत से जुमला आलम इस्लाम और शहादा मासूमीन की खिदमत में तहजीत है इस दुख भरे वाक़े पर। लेकिन अफसोस ये है कि मुस्लिम इस्लाम को अभी तक सही मानों में समझा ही नहीं गया। लोगों ने इस्लाम आज भी मजलूम है और उस वक्त भी मजलूम था जब इस पर मलूकियत मुसल्लत की जा रही थी, और आज फिरकों में बटा हुआ है इस्लाम। लेकिन अफसोस ये है कि जिस इस्लाम की तबलीग अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बहुक्म खुदा फरमाई थी उसको हम भूल गए। और आज जो खातून क़यामत, जो बिज़्ज़तुर रसूल, जिसके मुतल्लिक़ हजूर ये फरमाते थे कि फातिमा मेरा हिस्सा है, अगर मैं रसूल हूँ तो वो रसालत का हिस्सा है, अगर मैं खातिमुन नबी हूँ तो वो खत्म नबूवत का हिस्सा है। लेकिन अफसोस ये है कि उसी की कब्र को इन्हिदाम करके मुसलमानों ने अपनी मुनाफ़क़त का सबूत दिया। और आज भी इतना अर्सा गुजरने के बाद भी हम सिर्फ एहतजाज पर चुप कर जाते हैं, चंद लम्हे नारे लगा कर। लेकिन अफसोस ये है कि आज तक जमी मुसलमानों को ये एहसास नहीं हुआ कि अगर हमारी माँ की कब्र पर कोई ऐसे बुलडोजर फिरता तो हमारी गैरत और अहमियत क्या कहती। अभी हम नकवी साहब बहुत प्यारे अंदाज में फरमा रहे थे कि लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है, ईमान अभी उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह करे कि हम मुसलमान आलम इस्लाम इस बात को सोचें कि कौन फातिमा थी, सैयदा फातिमा तो ज़हरा खातून क़यामत, जिगर गोशा बतूल, उसकी कब्र को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। और असल में जो लोग मौला अली की तलवार के सामने और इल्म के सामने, रसूलुल्लाह की बुरहान के सामने, खुदा की आयतों के सामने नहीं रुक सके, मजबूर होकर इस्लाम ले आए थे, उन्होंने नकाबें पलटी हैं। क्योंकि कोई भी मुसलमान, अब देखें ना, जो यमनी मुसलमान हैं, आशिक़ रसूल हैं, बम खा रहे हैं, बात शिया सुन्नी की यहाँ नहीं है, या किसी फ़िरक़े की नहीं है। वो लोग जो मुनाफ़िकीन थे, जो बाकी नहीं रह सकते थे अपने निफाक पर, उस कुफ्र पर, उन्होंने कहा कि या नबी अल्लाह हम आपकी बैअत करते हैं। और उस वक़्त वो दाखिल हो गए। फिर साजिशें होती रहीं और हुकूमतों को उनकी तरफ पलटाया गया, यानी बनी उमैया की तरफ पलटाया गया। फिर अमीर शाम ने बगावत की और उसके बाद इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत है, बाकी आइम्मा की शहादत है। फिर बनी उमैया से बनी अब्बास, बनी अम्मास से बनी उमैया, इस तरह से फ़ुटबॉल की तरह जो है वो हुकूमतों को आपस में खेला जाता रहा। और इसका सिलसिला असहाब सफ़ा से शुरू हुआ। ये असहाब सफ़ा कहलाते हैं। ये सब जमा हुए और इन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह कत्ल हो जाएं या अपनी तबई जो है वो हयात पूरी कर दें तो हम वापस अपने दीन के ऊपर उल्टे पैरों पलट जाएंगे।
تو اس میں بیعت ہوئی سارے قبیلوں کی کہ ہم جو ہے جو منافقین کے قبیلے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس کو فٹ بال کی طرح حکومتوں کو آپس میں پاس کرتے رہیں گے. وہی ہوا ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا. جو سب سے بدترین دشمن اسلام قبیلہ تھا بنو امیہ, اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی اور اس نے سر حسین امام حسین السلام سے کو سرتن سے جدا کیا اور اس کو تشت میں رکھا اور وہ اشعار پڑھے کہ آج میرے اصحاب بدر جو وہ کفار جو تھے جو اس کے آبا و اجداد اس نے کہا زندہ ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے محمد و آل محمد سے کیسا بدلہ لیا. تو وہی جو پلاننگ تھی وہ کامیاب ہوئی اور اس کو آگے بڑھایا گیا. پھر مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے اور تمام ہم جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گئے. یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور اس کے پھر مزید حکومتیں آتی رہیں دشمن اسلام. انہوں نے ان کو مختلف اور نام دیا القاعدہ اور فلاں یہ جو دوبارہ سے حجاز کے اندر لا کر بٹھایا آل سعود کو. تو وہ دوبارہ سے ایک بنو امیہ کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی اور انہوں نے وہاں پر بہت ساری اپنی عمارتوں کو اور اس کو بھی ان ناموں سے منسوب کر رکھا ہے. اس کے بعد جنت البقیع سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور آج اس کی جدید شکل جو ہے وہ داعش کی شکل میں ہے, جنہوں نے پیغمبروں کے روضے مسمار کیے موصل وغیرہ میں, عراق میں, اور ان کا رخ کربلا تھا. وہی ان کا ہدف تھا تاکہ اسلام کے بقیہ آثار جو کہ کربلا کی صورت میں, جہاں سے دین جب تک کربلا زندہ ہے اسلام زندہ ہے. کیونکہ کربلا پہ مطلب ہارون رشید کا میں وہ جملہ آپ کو بتاؤں گا, حالانکہ دشمن ہے مگر آپ دیکھیں اس کے اندر دشمن بھی کتنا سمجھتا ہے, کتنا جانتا ہے کہ اس نے جب اس سے کہا گیا کہ کیوں تم امام حسین السلام کی قبر کے پیچھے پڑے ہو, کیوں بار بار کوشش کرتے ہو کہ ڈھا دیں اور اس کے اوپر ظلم کرتے ہو, لوگوں کو یہاں پر آنے سے روکتے ہو اور لوگوں کے ہاتھ پیر قطع کرتے ہو. تو اس نے کہا زندہ حسین خطرناک نہیں, اتنی قبر حسین خطرناک ہے. کیونکہ امام تو ظاہری بات ہے کسی کو نہیں وہ کریں گے, مگر قبر حسین پر یہ آتے ہیں, ان کے جوش میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے خلاف منظم ہوتے ہیں. تو یہ قبریں جو ہیں جو کہ کچھ نہیں کہتی مگر جو ہے وہ سب کچھ کہتی ہیں, دشمن کو بہت کچھ کہتی ہیں. تو انہوں نے وہاں سے اس کو مٹانا شروع کیا اور ان کا ہدف کربلا تھا تاکہ تمام صاف کر کے اور اپنے آقاؤں کے سرزمین ان کے حوالے کر دیں کہ جی یہ آپ کی آبا و اجداد کی سرزمین تھی جناب موسیٰ کے زمانے سے, اور ہم نے اس کو صاف کر کے اسلامی آثار ختم کر دیے, ابھی آپ اس کے اوپر بسم اللہ کیجئے اور اپنے نجس قدموں کو لائیے اور یہاں رہیے. تو بہرحال تشیع نے اس وقت بھی دفاع کیا تھا, تشیع آج بھی دفاع کر رہا ہے, تشیع کل بھی دفاع کرے گا. ہم پہلے بھی میدانوں میں تھے, ہم پہلے بھی روڈ پر تھے, آئندہ بھی روڈ پہ رہیں گے. ہم کبھی مسجد و محراب کے اندر بیٹھ کے گفتگو کرنے والے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ عملی طور پر ان کی ایمبیسیوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں اور میدان جہاد میں بھی ہوتے ہیں. جہاں پر دشمن جائے گا اس کے سامنے امام حسین السلام کے ماننے والے صف بستہ ظاہر ہوں گے اور جو ہے وہ اس کے بیچ کو نہیں کر دیں گے. جیسے آپ نے عراق میں دیکھا, شام میں دیکھا کہ یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں واصل جہنم ہو چکے اور ہوتے رہیں گے. تو یہی ہمارا آج کا جو ہے وہ پروگرام کرنے کا مقصد تھا اور یہ ٹاپک رکھنے کا, کیونکہ پرسوں جو ہے وہ یوم انہدام جنت البقیع کا دن ہے, تو وہ سوگواری کے سلسلے کو شروع کرنے کا کہ جو ہے وہ تمام ان لوگوں کو جو کہ ہمارے مسلمان اور فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, خوش عقیدہ ہیں, محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں, ان کو ان چیز سے اویئر کیا جائے, ان کو اس چیز سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے کہ یہ معاملہ شیعہ و سنی کا اور فرقہ بازی کا نہیں ہے. یہ معاملہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی قبر کا معاملہ ہے. یہ رسول کو اس سے اذیت پہنچی ہے, تو تمہارا اس میں اس احتجاج میں شامل ہونا, آواز اٹھانا دینی فریضہ بنتا ہے. ہم بہرحال اس جو ہماری صحیح کوشش رہی ایک محدود ٹائم کے اندر, ہم نے اس کو جو ہے وہ انجام دینے میں پوری کوشش کی. بہرحال جو وہ اس کا محمد و آل محمد کے پاس ہے, جو ہماری نیتوں کا علم ہے, جو وہ ہے کہ خدا جو ہے وہ بہترین اس کے اوپر جزا دینے والا ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, خدا ان کی بھی سب کی نیتوں کو جانتا ہے, خدا بہترین اس پر جو ہے وہ اجر اور جزا دے گا انشاءاللہ. بالکل ٹائم جو ہے وہ ختم ہے, چلوں گا سسٹر سحر. جی بالکل بھائی, ابھی انشاءاللہ کل بھی ہم اسی ٹاپک کو جو جاری رکھیں گے, کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ابھی ہماری تفصیلی بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. اس معاملے میں بہت غور و خوض کرنے کی بھی ضرورت ہے اور صحیح تاریخ جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. تو انشاءاللہ کل بھی ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے. کل جمعۃ المبارک کا دن ہے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ مجھے اور علی بھائی کو اجازت دیجیے اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.